حاضرین جمعہ، معزز سامعین، بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پچھلی امتوں اور پچھلی قوموں کے بہت سارے واقعات اور اسی طرح سے اس زمانوں کے بہت سارے حادثات وحی کے ذریعے سے آگاہی دی۔ حضرت نوح علیہ السلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تقریباً 4000 برس کا فاصلہ ہے، یعنی حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 4000 سال پہلے آئے نبی بن کر، لیکن اس کے باوجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بہت سارے واقعات آپ کو بتلائے گئے کہ یہ سب کچھ وحی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا۔ یعنی اللہ رب العزت وحی کی جو مختلف شکلیں ہیں، ان مختلف شکلوں کے ذریعے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پچھلی قوموں کے واقعات اور ان کے زمانوں میں ہوئے حادثات کو آگاہ کرتا تھا۔ اسی بنیاد پر آپ اپنی امت کو آگاہ کرتے تھے۔ میں آج آپ کے سامنے ایک قصہ جو صحیح بخاری، صحیح مسلم اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے وہ رکھتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ یہ قصہ عجیب ہے۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الصبح، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح کی نماز پڑھائی، یعنی فجر کی نماز جب پڑھا کر فارغ ہوئے، ثم اقبل علی الناس، پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف رخ انور کیا، لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت مبارکہ عام تھی، ہر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ اسی طرح سے آپ نے فجر کی نماز بھی پڑھا کر کے لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ فقال، آپ نے فرمایا، اب یہ جو قصہ سنانے جا رہے ہیں نا، پچھلی امتوں کا قصہ ہے، بنی اسرائیل کا۔ کہتے ہیں بین رجل یسوق بقرۃ اذ رکبها فضربها فقالت انا لم نخلق بهذا انما خلقنا للحرث۔ ایک آدمی تھا بنی اسرائیل کا، اس کے پاس ایک گائے تھی، اس گائے پر وہ سوار ہو گیا، سواری کرنے لگا، اور ظاہر سی بات ہے جب سواری پر سوار ہو اور سواری تیز نہ چلے تو پھر وہ ڈنڈے مارتا ہے جانوروں کو، گھوڑے کی ہو، گدھے کی ہو، اونٹ کی ہو، کسی بھی جانور کی اگر سواری کرتا ہے انسان، جب وہ دھیمی چال چلتا ہے تو اسے مارتا ہے تاکہ وہ آگے بڑھے۔ تو اس نے گائے کی سواری کی اور اس کو مارا، فضربها، مارا بھی۔ اب جب اس آدمی نے اس گائے کی جس پر اس نے سواری کی تھی مارا اس کو، گائے بول پڑی۔ فقالت، گائے کہتی ہے، انا لم نخلق بهذا، ہم تو سواری کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ یہ گائے بول رہی ہے، انما خلقنا للحرث، ہمیں کھیتی باڑی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کھیتی باڑی کی جتائی کے لیے، کھیتی باڑی کے کاموں کے لیے پیدا کیا گیا ہے، سواری کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ وہ گائے کہتی انما خلقنا للحرث فقال الناس سبحان اللہ۔ لوگوں نے جب یہ گفتگو سنی گائے کی، گائے گفتگو کر رہی ہے، تو لوگوں نے کہا سبحان اللہ، کتنی عجیب بات ہے۔ اب جانور بھی بولنے لگے ہیں، حقیقت ہے، تعجب کی بات ہے، تو لوگوں نے تعجب کا اظہار کیا سبحان اللہ کہہ کر کے۔ فقال الناس سبحان اللہ بقرۃ تکلم، کمال ہو گیا، گائے بھی اب بات کرنے لگی۔ فقال، نبی پاک فرماتے ہیں، فإنی أؤمن بهذا أنا وأبو بکر وعمر، اس بات پر میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر و عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اسی حدیث میں ہے وما ہما ثم، حالانکہ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے، ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ دوسرا واقعہ اسی حدیث میں، وَرَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذْ عَدَا الذِّئْبُ
فذهب منها بشاة، کہتے ہیں ایک بکریوں کا ریوڑ تھا، تو اچانک ایک بھیڑیا آتا ہے اور اس ریوڑ سے ایک بکری کو اٹھا کر لے کے چل پڑتا ہے۔ اب یہ جو ریوڑ والا جو چرواہا ہے بکریوں کا، وہ دوڑا کر کے اس کو پکڑتا ہے اور وہ بکری چھین لیتا ہے۔ آگے سنیں، کہتے ہیں وَرَجُلٌ فِي غَنَمِهِ إِذَا عَدَا الذِّئْبُ فَذَهَبَ مِنْهَا بِشَاةٍ فَطَلَبَ حَتَّى كَأَنَّهُ اسْتَنْقَذَهَا مِنْهُ۔ اب جب اس بھیڑیے سے اس آدمی نے اس بکری کو چھین لیا تو اب بھیڑیا گفتگو کر رہا ہے۔ فَقَالَ الذِّئْبُ، وہ بھیڑیا کہتا ہے هَذَا اسْتَنْقَذْتَهَا مِنِّي، کہ اس بکری کو تو نے مجھ سے چھین لیا ہے، چلو کوئی بات نہیں۔ فَمَن لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ، تو جب درندوں والا دن آئے گا تو کون بچائے گا ان بکریوں کو؟ یہ بھیڑیا کہہ رہا ہے فَمَن لَهَا يَوْمَ السَّبْعِ، درندوں والا دن، درندوں والے دن میں ان بکریوں کی حفاظت کون کرے گا، کون بچائے گا ان کو؟ آگے وہ بھیڑیا خود کہتا ہے یوم لا راعی لہا غیری، حالانکہ میرے علاوہ کوئی ان بکریوں کا چرواہا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ اب یہ جو گفتگو ہوئی، فقال الناس سبحان اللہ ذئب یتکلم، لوگوں نے کہا عجیب ہے، سبحان اللہ، اب تو بھیڑیے بھی گفتگو کرنے لگے ہیں، بات کرنے لگے ہیں۔ قال، نبی پاک فرماتے ہیں فإنی أؤمن بهذا أنا وأبو بکر وعمر، اس بات پر ایمان میں بھی لاتا ہوں اور اس بات کی تصدیق ابو بکر بھی کرتے ہیں اور عمر بھی کرتے ہیں، یعنی ان کا بھی یہ ایمان ہے۔ وما ہما سما، حالانکہ وہاں نہ عمر موجود تھے نہ وہاں ابو بکر موجود تھے۔ یہ ایک مختصر انداز کا ایک ایسا قصہ ہے جو نہایت ہی عجیب ہے۔ اب اگر اس کو صادق المصدوق کی زبان سے نہ نکلا ہوتا تو کوئی اس بات کو ماننے کے لیے راضی نہیں ہوتا۔ یہ کس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے، جہاں سے سچ کے علاوہ، حق کے علاوہ کچھ نکلتا ہی نہیں۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس نبی کی شان یہ ہے کہ یہ نبی اپنی زبان رسالت کو اس وقت تک جنبش نہیں دیتا، حرکت میں نہیں لاتا جب تک رب کی طرف سے وحی نہ آ جائے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی اتباع کے بغیر ایک مسلمان صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے عبادات کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ہر ادا کو سامنے رکھا جائے۔ عبادت کا کوئی پہلو، عبادت کا کوئی گوشہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم اور آپ کے اشارے کے بغیر انجام نہیں دیا جا سکتا، اگرچہ کرنے والے کی نیت کتنی معتبر کیوں نہ ہو اور عمل دیکھنے میں کتنا خوشنما کیوں نہ ہو۔ جب تک اس پر مہر نبوت نہ ہو تب تک وہ عمل نہیں جس کو صالح کہا جا سکے، اور عمل صالح نہ ہو تو وہ قابل قبول نہیں ہوتا، اور صالح عمل ہوتا ہی اسی وقت ہے جب اس پر اللہ کے لیے کیا گیا ہو، یعنی اخلاص ہو، اور وہ عمل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، تب وہ عمل صالح کہلاتا ہے، اور رب کی نگاہ میں مطلوب ہی عمل صالح ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قصہ اگر نہ سنایا ہوتا تو اس قصے کی صداقت پر کون اعتبار کرتا؟ کوئی اعتبار نہیں کرتا۔ درندے کا، بھیڑیے کا بولنا اور گفتگو کرنا آدمی سے، آدمی جیسی گفتگو، اور اسی طرح سے گائے کا گفتگو کرنا آدمی سے آدمی جیسے انداز میں، تو ظاہر سی بات ہے اس کو اگر کوئی ہمہ شماری گفتگو کرے، یہ قصہ اور یہ بات بتلائے تو کسی کو اعتبار نہیں ہوگا اور کسی کے حلق کے نیچے نہیں جائے گی بات۔ لیکن کہی یہ بات کس نے ہے، ارشاد یہ کس کا ہے؟ یہ اس ذات کا ہے جو ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس قصے سے بہت ساری باتیں علماء نے کشید کی ہیں، میں صرف 2-3 باتیں آپ کے سامنے مختصر انداز میں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ خبر دے دے، جو کچھ خبر دے دے، بس یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے،
تو ایک کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اسے مطلق طور پر مان لے، اس کو پر عقل کے ترازو پر نہ تولے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے ایک بھیڑیا ہو اور وہ گفتگو کرے اور گفتگو اس انداز کی، ایک گائے اور وہ بولے اور گفتگو کرے، محادثہ کرے، ٹاکنگ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب سے اگر کوئی چیز ثابت ہو جائے تو اس پر سوائے تصدیق کے، سوائے ایمان کے کوئی چارہ کار نہیں، کوئی چارہ کار نہیں۔ اس کا ایک ہی حل ہے اور وہ ہے مان لینا، اور ماننا بھی ہے دل سے۔ ایسا نہ ہونا چاہیے جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے، کچھ لوگ عقل پر پرکھتے ہیں، اور آپ لوگ کہتے ہیں کہ کون عقل پر پرکھتے ہیں؟ بے شمار لوگ ہیں، بے شمار لوگ ہیں، بڑے بڑے ہیں، جبہ دستار والے ہیں، اونچی اور لمبی ٹوپی والے ملیں گے آپ کو، سفید کپڑوں میں ملبوس لوگ ملیں گے آپ کو، ہمارے اپنے ملکوں میں ملیں گے، آج بھی موجود ہیں، کل بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اور اللہ نہ کرے یہ بعد میں بھی ہوں گے، جو حدیثوں کو پرکھتے ہیں اپنی عقل پر، عقلانیت کے وہ دلدادہ ہیں، اور عقل کا بھوت سوار ہے ان کے اوپر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے آ جانے کے بعد اس کو وہ پرکھتے ہیں عقل کے ترازو پر، اور عقل کے ترازو پر اللہ اس کے رسول کی بات پرکھی نہیں جاتی۔ ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے اسے من وعن فوری طور پر مان لی جاتی ہے۔ اور یہ قصہ آپ نے سنا ہے، ابو بکر صدیق کو صدیق کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ صدیق نے فوری طور پر تصدیق کیا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہو کر کے بیت المقدس ہی نہیں گئے ہیں رات کے کچھ حصے میں، بلکہ بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر بھی کیا ہے، اور وہاں جو کچھ مناظر دیکھے ہیں جنت کی اور جہنم کی، اور لوگوں سے ملاقات کی، انبیاء سے پھر امامت کی، پھر اور دیگر چیزیں، پھر واپس ہوتے ہوئے مکہ پہنچے ہیں۔ ابو بکر صدیق نے جب سنا کہ یہ نبی کا فرمان ہے، نبی کا یہ دعویٰ ہے، نبی نے یہ وہ گفتگو کی ہے، تو کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو وہ سچ ہے۔ اور باقی لوگ اس تلاش میں تھے کہ آج جھٹلانے کا بہترین چانس اور موقع ملا ہے، تو اسی خوش فہمی میں شکار ہو کر کے ابو جہل ابو بکر سے پوچھتا ہے کہ تمہاری کیا رائے ہے تمہارے اس دوست کے بارے میں جو ایسی اور ایسی باتیں کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اگر انہوں نے کہی ہے تو سچ کہا ہے۔ تب لقب ملتا ہے ابو بکر صدیق کا۔ تو ہم سب انہی کے سپوت ہیں، ان سے محبت کے دعوے دار ہیں، اور ان کے نہج اور منہج کو، ان کے طریقے کو اپنانے کا ہمارا دعویٰ ہے، اور اس دعوے کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور اس پر ہمارا ایمان ہے، اور ایمان ہونا چاہیے مطلق طور پر، کسی بھی قسم کی کہیں کوئی گنجائش کجی کی نہیں رہ جاتی۔ دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پکے اور سچے نبی ہیں، کیونکہ یہ نبوت کی شان ہے کہ اتنے پرانے قصے اور اتنی اتھینٹک انداز میں گفتگو کرنا اور پھر اسے پیش کرنا، یہ کسی نبی کے علاوہ کا کام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ علم من نبوت الاعلام، یہ انبیاء کے جو کام ہوتے ہیں، نبوت کی جو نشانیاں ہوتی ہیں اور نبوت کی جو امتیازی شان ہوتی ہے، ان میں سے یہ قصہ ہے۔ اسی طرح سے اس حدیث پاک سے اور اس عجیب ترین قصے سے ابو بکر و عمر کی فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں ہیں، لیکن نبی اکرم فرماتے ہیں میں بھی ایمان لاتا ہوں اس قصے پر، اور ابو بکر بھی ایمان لاتے ہیں اور عمر بھی ایمان لاتے ہیں۔ ابو بکر و عمر سے کچھ لوگوں کے پیٹوں میں مروڑ پیدا ہوتے ہیں، یہ ان کے لیے اکسیر ہے، یہ ان کے لیے اکسیر ہے۔ ابو بکر و عمر کی شان کا اندازہ کیجئے، اور اسی طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان دونوں کے ایمان کے بارے میں کتنا پختہ یقین تھا۔ ابو بکر و عمر وہاں موجود نہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں کہ میں بھی ایمان لاتا ہوں، ابو بکر بھی ایمان لائیں گے۔ اگر یہ سن لیں گے کہ نبی کا فرمان ہے تو ابو بکر کو کوئی شبہ نہیں ہوگا، عمر کو کوئی شبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ میں ہی صرف نہیں، ابو بکر و عمر بھی اس بات کو مانتے ہیں۔ ابو بکر کی شان
عمر کی شان، ان کی فضیلت اور اسی طرح سے ان کے مناقب اور ان کے ایمان کی ثقافت اور ایمان کی پختگی کی دلیل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قصے کے اندر بڑے واضح طور پر نمایاں کر رہے ہیں اور ظاہر کر رہے ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، بہرحال اس قصے کو آپ نے سماعت کیا، جو کچھ مختصر انداز میں تھا اور کچھ فوائد اس حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو شرح صدر کے ساتھ برضا و رغبت، تسلیم و رضا کے ساتھ پڑھنے کی، اپنے قلوب و اذہان میں اتارنے کی اور پھر اسے سمجھ کر عملی جامہ پہنانے کی توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کی محبت کا، آپ کی عظمت کا جو تقاضا ہے اس تقاضے کو بھی سامنے رکھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العزت کی جو عظمت اور اس کی کمال قدرت اور اسی طرح سے اس کے جو صفات ہیں، صفات علیہ، ان تمام چیزوں کو بھی اچھے انداز میں اللہ ہمیں سمجھ کر اللہ کی عظمت کا خیال رکھنے اور اس تقاضے کو پورا کرنے کی بھی توفیق دے۔